والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ، تم اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حیوان ہوں وہ بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شیر پالتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ شیر بھوکا ہونے کے باوجود ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے دل میں بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو جب ان حیوان کا یہ حال ہے تو انسان تو بالآخر انسان ہے۔ ہر انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے محسن اعظم ہیں، وہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اور اس نے ہمیں بن مانگے ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت نعمتیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں ٹھیک نہ ہوتے لولے لنگڑے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، اللہ رب العزت اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، صحت نہ دیتے بیمار ہوتے۔ اگر اللہ رب العزت ذہن اور عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اللہ رب العزت عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ معلوم یہ ہوا آج جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ جب بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں دیں تو ان نعمتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے مالک سے محبت کرنی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت بات بتائی، احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرو، لما یغدوکم بہ من نعمہ، کہ اس نے تمہیں اپنی بہت نعمتیں عطا کی ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی، وَأَحِبُّونِي، اور میرے ساتھ محبت کرو، لحب اللہ ایائی، کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ کا محبوب ہوں، لہذا تم اللہ سے بھی محبت کرو، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، الہی ما عبدناک خوفا من نارک، میں نے آپ کی عبادت جہنم کی آگ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کی، ولا طمعا فی جنتک، نہ آپ کی جنت کی طمع میں نے آپ کی عبادت کی، ولیکنی وجدتک اہل للعبادہ، اے اللہ میں نے آپ کو واقعی عبادت کا مستحق پایا ہے، آپ کو سجتی ہے یہ بات کہ مخلوق آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس لیے میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جس دل میں آتی ہے غیر سے بیگانہ کر دے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، من ذاک من خالص محبت اللہ تعالی شغلہ ذالک عن طلب الدنیا وأوحشہ عن جمیع بشر، جس بندے کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آ جاتا ہے تو یہ محبت اس کو دنیا کی طلب سے ہٹا دیتی ہے اور مخلوق سے اس کو وحشت محسوس ہوتی، دل نہیں لگتا کسی کے ساتھ سوائے اللہ کے، باغ میں لگتا نہیں، صحرا میں گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھیں ایسے دیوانے کو ہم۔ اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث،
تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ ایک فرمایا الطیب، مجھے خوشبو پسند۔ دوسرا فرمایا النساء، نیک بیوی پسند۔ تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ذرا غور کیجئے، ان 3 الفاظ میں نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کی حقیقت کو کھول دیا۔ وہ کیسے کہ انسان کے 6 حواس ہوتے ہیں۔ سائنس کی دنیا، مادی دنیا 5 حواس مانتی ہے، حواس 5۔ ہم 6 حواس کو مانتے ہیں، حواس 5 اور چھٹی حص انسان کا دل، اس کا وجدان، اس کا انٹیوشن۔ کہتے ہیں نا چھٹی حص نے بتایا ایسا ہونے والا ہے، یہی وہ چھٹی حص ہے انسان کا دل جس پر قرآن اترا۔ تو حصے 6 ہیں، ان 3 چیزوں میں 6 کی 6 حصوں کی لذتوں کا تعلق ہے۔ خوشبو کے ساتھ سونگھنے کا تعلق، کہ انسان خوشبو کو سونگھتا ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد النساء، یہ میاں بیوی کا تعلق ایسا، اس کے ساتھ انسان کے 4 حواس کا تعلق، دیکھنا، سننا، لمس یا چکھنا، ذائقہ، 4 حواس کا انسان کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا۔ چھٹی حص انسان کا دل رہ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو چھٹی حص کو بھی سرور ملا۔ گویا یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے 6 حواس کو اس دنیا میں لطف اندوز کر دیتی ہے۔ ایک اور انداز سے اسی بات کو سنیے کہ انسان جب خوشبو لگاتا ہے تو جسم بہت معطر ہو جاتا ہے، پاکیزہ۔ جس بندے کے جسم سے خوشبو آئے ہر بندہ اس کے قریب بیٹھ کر خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو خوشبو کے لگانے سے جسم صاف، پاکیزہ۔ پھر میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ انسان کی سوچ کا تعلق، لہذا ایسا انسان جو ازدواجی زندگی گزارتا ہو اس کی سوچ پاک ہو جاتی ہے، شیطانی شہوانی خیال اس کو پریشان نہیں کرتے۔ اس لیے کہ بھوک لگے تو بندہ کھانا کھائے، انسان کی سوچ پریشان کرے تو وہ اپنا تعلق جوڑے۔ تو معلوم ہوا کہ خوشبو سے جسم معطر ہوا، میاں بیوی کے تعلق سے انسان کا دماغ، سوچ صاف ہوئی، اور نماز کے پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو معلوم ہوا کہ ان 3 چیزوں سے ظاہر بھی صاف ہو جاتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ یہ نعمت کہ من اور تن کی صفائی انسان کو ان 3 چیزوں سے نصیب ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے چند لفظوں میں حقیقت کو کھول دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی وابستہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ 3 چیزیں محبوب ہیں۔ تاہم جو انسان اللہ کی عظمتوں کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کی عظمت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے کٹے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فانی دنیا ہے، اس سے کیا دل لگانا، دل تو لگائے نا انسان اللہ سے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق پائیدار نہیں ہوتا۔ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اگر تُونے محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کر جو حی و قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ تو محبت کا اہل فقط ہمارا پروردگار ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے محبت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کی محبتوں سے دل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اذا رأیت الفتى مشغوفا بطلب الرب تعالی، جب تو کسی نوجوان کو دیکھے کہ اللہ کی محبت نے اسے مشغول کر لیا، فقد الہاہ ذالک اما سوا، یہ اللہ کی محبت اسے غیر یعنی ما سوا سے ہٹا کٹ کے رکھ دے گی، دل کو ہٹا دیتی ہے ہر طرف سے۔ محبت کے انداز ہوتے ہیں خالق سے بھی مخلوق سے بھی، اس لیے اگر گنے نا کہ محب کتنی قسم کے،
تو کچھ ہوتے ہیں محب للاوثان، بتوں کے محبت کرنے والے، محب للنیران، آگ کی پوجا کرنے والے، محب للصلبان، صلیب کی محبت رکھنے والے، محب للاسمان، مال کی محبت رکھنے والے، 99 کے چکر میں رہنے والے، محب للالحان، موسیقی گانے بجانے سے محبت رکھنے والے، اور محب للنسوان، عورتوں کے حسن و جمال پہ مر مٹنے والے، اور ایک ہوتے ہیں محب للرحمان، رحمان سے محبت کرنے والے۔ جس نے بھی رحمان سے محبت کی اس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا۔ مخلوق کی محبتوں سے ہمیشہ انسان کو نقصان ملا۔ ایک نکتے کی بات طلباء کے لیے کہ انسان جب کبھی اپنے اندر کوئی کمال پاتا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے تو یہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کمال اللہ رب العزت کا، ہم کمال کے لائق نہیں ہیں۔ اگر کچھ بھی اپنے اندر خوبی نظر آئے تو یہ ہماری نہیں، یہ اس پروردگار کی جس نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو کمال کو کبھی اپنی طرف منسوب نہ کرے، اور اگر دل ہی دل میں سوچے میں ایسا اور ایسا، اس کو کہتے ہیں عجب۔ اور اعجاب المرء بنفسہ، انسان کا اپنے اندر کمال کو دیکھ کر عجب کرنا، یہ مہلکات میں سے ہے، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ سے ایک دن فرمانے لگے مجلس میں، اتنے سال گزر گئے میری تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ پھر فرمانے لگے اچھا بات ہو گئی ختم، چلو اٹھو نماز کے لیے۔ جیسے مسجد کے قریب پہنچے پوری جماعت کے ساتھ تو دیکھا جماعت ہو چکی، لوگ باہر نکل رہے تھے، تکبیر اولیٰ قضا۔ ادھر ایک بول بولا، نقد اللہ نے دکھا دیا، باتوں میں مصروف کر کے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا اور تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے محفل میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایسی ذہانت ملی، قوت یاداشت اتنی، جانا تھا مسجد کی طرف، بات کر کے خادم کو کہا بھائی جوتے لاؤ، اس نے کہا حضرت جوتے تو آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ نقد اللہ نے دکھا دیا کہ تم اپنی یاداشت پہ ناز کرنے والے حال دیکھ لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ہشام کلبی، 3 دن میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے اس بات پہ نا دل میں بڑا خوشی ہوئی، عجب تھا، اعجاب المرء بنفسہ، 3 دن میں نے قرآن یاد کر لیا۔ جمعہ کی تیاری کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میری داڑھی ذرا ایک مشت سے لمبی تھی، تو میں نے ناخن کاٹے، تو میں نے سوچا داڑھی کو بھی ذرا برابر کر لوں۔ ایک قبضے کے برابر جب میں نے اپنی داڑھی کو پکڑ کے کینچی چلانے لگا، ایسی بھول ہوئی کہ مٹھی کے اوپر سے کینچی چلا دی، اور مجھے جمعہ پڑھانا تھا، جمعہ کے لیے گیا تو مسجد میں مجھے ذلت ملی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو عجب یہ سجتا نہیں ہے، کمال کمال والے کو سجتا ہے، ہم تو ناقص ہیں۔ اگر اپنے اندر کوئی خوبی دیکھیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اس پروردگار کا کمال ہے جس نے ہم ناقص لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ تربیت کرتے ہوئے سمجھاتے تھے کہ اپنے نفس کو پھلانے کے لیے میں پیدا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال ہی نہ کرنا۔ جیسے میں کا لفظ انسان میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ طلباء کے لیے علمی نکتہ، ہمارے اکابر 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، 4 الفاظ کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے۔ ایک لفظ ہے انا، میں، اور دوسرا لفظ ہے لی، میرا، تیسرا ہے اندی، میرے پاس، اور چوتھا لفظ ہے نحنو، ہم۔ 4 لفظوں کے استعمال سے بہت گھبراتے تھے، کتراتے تھے۔ کیوں؟ انا کا لفظ شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من، نتیجہ نکلا اللہ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا۔ فرعون نے لی کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، جس پہ بھروسہ تھا اللہ نے اسی دریا کے اندر ڈبو کے دکھا دیا۔ اور اندی یہ لفظ قارون نے استعمال کیا تھا کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، انما اوتیتم علی علم من عندی، یہ تو میرے پاس علم تھا، میں بزنس مین ہوں،
میں نے بڑی اچھی ڈیل کی، میں نے مال خون پسینے کی کمائی کی، تو ان دی کا لفظ استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ مال سمیت اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور نحنو، یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، نحن عصبہ، ہم گروپ ہیں، بڑے جماعت ٹولہ ہیں۔ کیا ہوا؟ بالآخر یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکنا پڑ گیا۔ تو ہمارے اکابر سمجھاتے ہیں، نہ اپنے دل میں اپنی خوبیوں سے خوش ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور نہ اپنے اندر عجب پیدا ہونے دو۔ اور ایک دوسری بات کہ محبت کے دو انداز، ایک ہے نفسانی شیطانی محبت، یہ تو حرام، انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا نقصان، اور ایک ہے جائز محبتیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ محبت جائز بھی ہو تو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، محبت جائز بھی ہو تو اس کی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آدم علیہ السلام کو حابیل سے محبت تھی، قابیل نے اس بیٹے کو قتل کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو بیٹے سے محبت تھی، آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے محبت تھی، گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو حسین اللہ عنہ سے محبت تھی، اللہ رب العزت نے سیدنا حسین لانو کو دیکھو کیسے شہادت عطا فرمائی۔ یہ مخلوق کی محبت جائز بھی ہو تو بھی کاسٹ پے کرنی پڑتی، غم اٹھانا پڑتا ہے، صدمے اٹھانے پڑتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بس محبت ہو تو صرف میری ہو۔ مخلوق نفل پڑھ کے اللہ مانگتے تھے۔ ایک تو نماز سے دنیا کی سب نعمتیں انسان کو ملتی، پھر نماز سے انسان کے باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی۔ اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ ہماری نماز سے ہی ہم اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ اور ہماری نماز میں تو دکان کا کاروبار چل رہا ہوتا، ادھر ادھر کے خیالات کا سلسلہ جاری ہو، تو ایسی نماز پھر تاثیر نہیں لا پاتی۔ تو نماز کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے، اس لیے پھر گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو نماز کو نماز بنانا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی کویسچن پوچھے، فرض کرو آپ سے، جی آپ نے نماز کو بنانا سیکھا، ہم نے کہا نماز بنا، بس بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں نماز یاد کروا دی اور ہم نے لوگوں کو جیسے دیکھتے تھے پڑھتے ہوئے ایسے پڑھنی سیکھی کہاں ہے نماز۔ ہم پہلے وقتوں میں مشائخ کے پاس آ کے لوگ نماز پڑھنا سیکھا کرتے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے آگے امت کو۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھو۔ تو ظاہری صورت تو ہم نماز کی بنا لیتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اللہ کی طرف کس طرح دھیان ہونا چاہیے، کس طرح دنیا سے ہمیں کٹ کے نماز پڑھنی چاہیے، وہ ہمیں سمجھ نہیں۔ اور دنیا کی محبت اتنی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ ہماری جان نہیں چھوڑ۔ نماز میں بھی دنیا کا خیال۔ ایک بزرگ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہی نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بغیر۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر ہماری حضوری بن جائے، اس کے لیے ہمیں کثرت ذکر کرنی پڑے۔ آپ حیران ہوں گے جی کہ ذکر کا کیا تعلق نماز کی یکسوئی کے ساتھ؟ ذکر سے انسان کو یکسوئی ملتی ہے اور وہ یکسوئی، وہ کنسنٹریشن پھر نماز میں کام آتی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی اگر کہے کہ جی میں نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے، تو جب طے ہو گیا باکسنگ کا مقابلہ، تو آپ اس بندے کو دیکھیں گے کہ وہ روزانہ ورزش کرتا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہوگا، کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوگا، اور کبھی ایک لیدر کے تکیے کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ کیوں ایکسرسائز کر رہا ہے؟ اپنے اندر مشق بڑھانے کے لیے، مہارت بڑھانے کے لیے، اپنے سکل کو امپروو کرنے کے لیے۔ چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مائک ٹائسن نے مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیسے اتنے اچھے باکسر بن گئے کہ ہر بندے کو ناک آؤٹ کر دیتے؟ اس نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے میری زندگی کی۔ میرے گھر والے آرام کی نیند سو رہے ہوتے تھے اور برف باری کے ہے، اس کو نہ پڑھنے پر بہت بڑی سزا ملتی ہے۔ اس میں اختیار نہیں ہے بندے کا کہ جی کوئی پڑھے یا کوئی نہ پڑھے، نہیں،
وہ ہر ایک کو پڑھنے ہیں، چاہے کوئی عام آدمی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی صحابی ہے، سب کو پڑھنے ہیں۔ تو فرض کہتے ہیں لازم جو ہوتی ہیں، البتہ اس کے بعد کچھ اور بھی نمازیں ہوتی ہیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت۔ چنانچہ جو سنت مؤکدہ ہیں 12، جیسے ظہر کی 4 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، اور مغرب کے بعد بھی 2 سنتیں ہیں، اور عشاء کے فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو جو بندہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم سے امن عطا فرمائے۔ پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نفل کہتے ہیں، وہ بندے کا اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ان کو آپشنل کہتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، بس کوئی سزا نہیں ہوتی اس کے اوپر۔ یہ نمازیں بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ آج کل کے دور میں طبیعتوں میں سستی اتنی آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی اور پھر مسجد سے چلے جاتے۔ وقت بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ بھئی نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر طبیعت کے اندر نفل پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ افسوس کی بات، نفل کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں نفل نمازوں کو پڑھنے کے بڑے فضائل وارد ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد، اور ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو 3 دفعہ کہا کہ مکمل مکمل مکمل، یعنی حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ حیران ہوتے ہیں، حج کرنا تو ایک مشقت والا کام ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل گیا، عمرے کا ثواب مل گیا۔ تو علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ضابطہ تو ہوتا ہے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق کچھ کام کرنے پر اس بندے کو کوئی چیز، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کو روزانہ کے 500 روپے دیتے تھے مزدوری کے۔ ایک دن وہ غمزدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی کہ میری بیٹی کی شادی ہے 1 ہفتے کے بعد، اور میرے پاس تو کچھ وسائل نہیں، تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں بیٹی کی رخصتی کیسے کروں گا۔ اس کی بات سن کے آپ کے دل میں اس کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو 10,000 روپے دے دیتے ہیں، بھئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میری طرف سے 10,000۔ اب دیکھیں، ضابطہ یہ تھا کہ اس نے پورا دن مزدوری کرنی تھی اور 500 روپے کمانے تھے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000 روپے۔ تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر ملتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے بھی آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آتا ہے، اور پھر بڑوں کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور بڑا انعام عطا فرماتے۔ آپ کے گھر میں ڈرائیور ہے، ایک دن وہ آپ کے پاس شہد کی بوتل لے کے آ گیا، او جی ہمارے گاؤں میں درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا، چونکہ چھوٹی مکھی کا شہد تھا اور خالص تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ اب وہ شہد کی ایک بوتل آیا، لیکن آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے چلا گیا کہ آپ نے سوچا کہ اچھا یہ مجھ سے اتنا تعلق رکھنے والا ہے کہ اس کو یہ خیال تھا کہ یہ شہد میں اپنے مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے میں استعمال کرے۔ وہ شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار تھا، لیکن اس محبت کے اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس کے جڑ گیا، اس نے آپ کے دل میں جگہ بنا لی۔ اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی جگہ بن جاتی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا۔ چنانچہ احادیث میں لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے میرے اس بندے کے نام اعمال میں نوافل کو دیکھو، اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ان کو ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان کر دیں گے۔ پھر یہ جو نوافل ہے نا، یہ فرائض کا حصار ہے کہ جو بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے وہ فرائض کو اپنے وقت پہ زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا، اور اگر نوافل میں سستی کرے گا
تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے میں سستی کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں گے، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ انسان بدبخت اور شقی۔ تو نوافل حصار ہیں انسان کے فرائض کا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں بعض نوجوان بچے باہر ملکوں میں، عرب ملکوں میں خاص طور پر، ان کو صرف نماز کے فرائض پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جدہ یا کسی اور جگہ پر، تو شروع میں آپ دیکھیں گے کہ 10 بندے ہوں گے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے، لیکن پھر نوجوان آنے شروع ہو جائیں گے اور 4 رکعت مکمل ہونے تک پوری مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی۔ اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد ہی بھر گئی، لیکن جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان اسی وقت اٹھ کے واپس جانا شروع کر دیں گے، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے جو نماز پڑھ رہے تھے پہلے وہی رہ جائیں گے، باقی سب مسجد سے چلے جائیں۔ تو گویا اب نوجوانوں نے صرف فرضوں کو ہی نماز بنا لیا، سنتوں کے پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہ رہا۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں پھر کئی دفعہ فرض میں بھی سستی کر جاتے ہیں، آ نہیں پاتے۔ تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھیں کہ اپنے فرائض کے گرد ایک حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو سعادت ہے جس بندے کو نفل پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے ہیں۔ گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو عملیات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس سے پوچھو اس سے پوچھو کیا عمل کریں کیا عمل کریں۔ بھائی سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے ان نوافل کے بدلے قیامت کے دن ان بندوں کو نور عطا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہوں گے۔ اس وقت منافق ان کو کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ نور تو دنیا میں ملا کرتا تھا، اب یہاں نہیں ملے گا، ہر بندے کو اس کا نور کام آئے گا۔ تو یہ نوافل قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہوں گے۔ اب ایک بندے کے ہاتھ میں سیل فون کی روشنی ہے، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی ہے، تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی میرے لیے بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ تو جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے دن زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن خوش لوگ ہوں گے، خوشی کا اظہار کرنے والے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے۔ تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی۔ نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ربیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میری رفاقت عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی رفاقت ادا فرمائیں۔ ایک بچہ اگر کسی مجمع میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا ایک امتی قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے بچھڑ کے پریشان ہو۔ اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔
یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کرنے پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ محدثین نے اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ یہ سب ہمارے معاون ہیں، ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اس کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے بچنے کے لیے۔ تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف جو ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے۔ تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ ان کی زبان کا نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا بعض بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کہ ان کے منہ سے بات نکل جاتی تھی، اللہ پوری کر دیتے تھے۔ تو انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے پر۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ دن کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں اس